بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ دنوں ہم نے شیعہ جامع مسجد صاحب الزمان حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور کے پیش نماز مولوی نوید اصغر شمسی کی مجرمانہ سرگرمیوں کی نشاندہی کر کے اس کو اس کے اعمال اور اس کے سیاہ کرتوتوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ شیعہ جامع مسجد صاحب الزمان لاہور کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور یہاں پر جو اس سے پہلے پیش نماز موجود رہے ہیں انہوں نے اپنے کردار کو اپنی شناخت بنایا، اور انہوں نے اللہ کے گھر کی حرمت کی بقا کے لیے شبانہ روز محنت کی۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور میں سینکڑوں شیعہ مساجد ہیں، لیکن مسجد صاحب الزمان حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور کی اپنی ایک الگ سے انفرادی حیثیت ہے۔ مولوی نوید اصغر شمسی نے غیر ملکی ایجنڈے پر عمل کر کے سب سے پہلے بدعقیدگی پھیلانا شروع کی۔ تشہد میں شہادت ثالثہ کو عنوان بنا کر اس نے بین الشیعہ گروہی تفریق کی بنیاد رکھی۔ مولوی نوید اصغر شمسی بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، وہاں پر بیٹھ کر اس نے مسجد کے حجرے میں مائک پہ کھڑے ہو کے جمعے کے خطبے کے دوران اس نے بین الشیعہ فاصلے بڑھانے کے لیے، شیعہ قوم کو کمزور کرنے کے لیے اس نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے خلاف جو اکسایا، اس کے مندرجات ملاحظہ فرمائے کہ مسجد انتظامیہ یا اہالیان اسلام پورہ مجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ نماز میں شہادت ثالثہ پڑھائی جائے، شہادت ثالثہ کی گواہی دی جائے، جو میں واضح انکار کر رہا ہوں، جس پر مسجد انتظامیہ، اہالیان اسلام پورہ اور میں حقیر رضا عباس نقوی اس کی مسجد بدری کے لیے متحرک ہوئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نوید اصغر شمسی صاحب، جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ گزشتہ 25 برسوں سے وہاں پر موجود ہیں، اور آپ سے کب کس نے شہادت ثالثہ کا مطالبہ کیا؟ آپ نے ہمیشہ بغیر شہادت ثالثہ کے نماز پڑھائی۔ اس کو عنوان بنا کے قوم کو دولخت کرنے کی سازش سے آپ باز رہے۔ پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، آپ نے 20 اکتوبر 2024 کی رات مغربین کی نماز کے بعد تطہیر کعبہ کے عنوان سے دنیا اسلام کے عظیم مجاہد حسن نصر اللہ کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی، جس کا نام آپ نے تطہیر کعبہ دیا۔ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو خود اللہ کے گھر یعنی مسجد صاحب الزمان جس جگہ پہ تطہیر کعبہ کے لیے وہ ایک بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس مسجد کو بھی اس کی مسجد کی تطہیر، اس مسجد کو پاک کرنے کے لیے اس فتنے سے مسجد کو نجات دلانا پہلے ضروری ہے۔ اور میں افسوس کہ آپ کس سلیقے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مسجد انتظامیہ اور اہالیان اسلام پورہ نہیں چاہتے کہ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی جائے، آپ وہاں پہ آئندہ رہیں، لیکن آپ مسجد پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 25 برس سے آپ کی ریشہ دوانیوں، آپ کی حرکات، آپ کی سخت مزاجی، آپ کی بد مزاجی اور آپ کی شیعہ دشمن سرگرمیوں کی بنیاد پر اہالیان اسلام پورہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو نکال دیا جائے، لیکن آپ ایسے ہٹ درم، ایسے بدبخت، ایسے کمینے، ایسے گھٹیا اور ایسے جھوٹے شخص ہیں کہ آپ اس سونے کی چڑیا مسجد کو چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ کیوں؟ گزشتہ دنوں جب ڈی آئی جی صاحب آپریشن لاہور کے دفتر میں
آپ اپنی مرضی سے تشریف لے گئے اور 20-25 افراد اور پولیس افسران کی موجودگی میں آپ نے یہ کہا کہ میں مسجد میں مزید نہیں رہنا چاہتا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ اب مزید میں یہاں پہ رکوں۔ آپ نے کہا میں رضاکارانہ طور پہ جا رہا ہوں، مسجد انتظامیہ مجھے کہہ دے۔ مسجد انتظامیہ نے باضابطہ آپ کو تحریری نوٹس دیا، آپ کو ایک کان میں سرگوشی کی، آپ کو 4 افراد کے روبرو یہ کہا گیا کہ جناب آپ کی مہربانی، عزت وقار کے ساتھ آپ چلے جائیں، آپ رخصت ہو جائیں۔ لیکن آپ نے مساجد پر قبضہ کرنے والے مافیا کے ایما پر، یا آپ کی جو بدمزاجی ہے، یا آپ کی منافقانہ جو آپ کا طرز عمل ہے، آپ نے اس کی بنیاد پر اپنی لکھی ہوئی اس تحریر جو کم از کم 20 افراد کے روبرو آپ نے خود لکھی، اور اگر آپ نے خود نہیں لکھی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ دستخط میرے ہیں، یہ میرا شناختی کارڈ ہے، آپ میرے دستخط کی تصدیق فرما لیں، جس پر وہاں پر ایک پولیس افسر نے آپ کو کہا کہ حضور ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے، لیکن آپ نے پھر وہاں پر اپنا انگوٹھا بھی چسپاں کیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ یہ مجھ سے سب کچھ زبردستی کروایا گیا۔ لا حول ولا قوت، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یاد رکھنا، جھوٹا شخص میرے مکتب میں نماز پڑھانے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتا۔ میں صاحبان فتاوی سے امید کرتا ہوں کہ نوید اصغر شمسی کے جھوٹ بولنے اور اس کا مسجد پر قبضہ کرنے اور مسجد کے امور میں بلا جواز مداخلت کرنے، مسجد انتظامیہ کو اپنے غنڈوں، اپنے گماشتوں کے ذریعے خوف زدہ کرنے سمیت، مسجد کی حرمت کو پامال کرنے سمیت، مسجد میں فتنہ فساد برپا کرنے سمیت جو مولوی نوید اصغر شمسی تیرے عزائم ہیں، ہم تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں جب انسان جاتا ہے تو پھر اپنی ذات کی نفی کر کے رب ذوالجلال کی وحدانیت، رسالت مآب کی رسالت، ائمہ معصومین کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے وہ اللہ کے گھر میں جا کے اللہ اور بندے کے مابین جو فاصلے کم ہوتے ہیں، بالمشافہ اللہ اور اللہ کے بندے وہاں پر ہم کلام ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے تم اپنے چلن کو بدلو، اپنے رویے بدلو، لوگوں کے ایما پر، لوگوں کے اکسانے پر اور مال و متاع کی ہرس میں تم اتنے اندھے مت ہو جاؤ کہ تم قومی وقار کی تنزلی کا باعث بنو۔ اپنے نام کے ساتھ اپنی مرضی سے آیت اللہ اور مفتی لکھنے والے مولوی نوید اصغر شمسی، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آپ کو قاعدے ضابطے کی پاسداری کرنی چاہیے، اور آپ ایک اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سرزمین لاہور کے ایک بہت عالم اور علمی طور پہ بڑی مضبوط شخصیت ہیں۔ آپ کبھی آئینے میں دیکھ کے اپنے قول اور فعل میں جو آپ کا کھلا تضاد ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں، اور پھر باقی باتیں اس کے بعد ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔